جی ناظرین السلام علیکم۔ آج میں آپ کو خوبصورت ایبٹ آباد جو پاکستان کے خوبصورت 3 شہروں میں سے ایک شہر ہے اس کی کچھ جھلکیاں دکھا رہا ہوں۔ میرے ساتھ رہیں، تھوڑا انجوائے کریں۔ اور یہ جناب جب ہم شارع ریشم پر جو کہ حسن ابدال سے شروع ہوتی ہے آگے بڑھتے ہیں تو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں حویلیاں کا پل، جہاں سے پھر آگے تھوڑے پہاڑ زیادہ شروع ہو جاتے ہیں اور حویلیاں کی حدود شروع ہو جاتی ہے، جو کہ انتہا خوبصورت قسم کا علاقہ ہے۔ اور یہاں سے ہی بیسکلی ایبٹ آباد کی حدود جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ حویلیاں جو ہے وہ ایبٹ آباد کے اندر ہی شامل ہے، اور یہ خوبصورت سے مناظر جو ہے میں اس لیے آپ کو دکھا رہا ہوں تاکہ آپ محظوظ ہوں۔ اور ایبٹ آباد جو ہے پاکستان کے خوبصورت شہروں میں شامل ہوتا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی، ہم اس سڑک پر آگے بڑھ رہے ہیں، اور جو ہم آگے جاتے ہیں پہاڑ ہمارا سامنا کرتے ہیں، ہمیں نظر آتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں جی، حویلیاں اوپر شہر کی طرف راستہ جاتا ہے اور یہ نیچے سے ایبٹ آباد کی طرف راستہ چلا جاتا ہے۔ تو اس طرح ہم اس راستے پر جب آگے بڑھتے ہیں تو جو پل پہلے میں آپ کو دکھا چکا ہوں، کچھ ویڈیوز آگے پیچھے ہوتی ہیں، یہ پل سامنے نظر آیا آپ کو۔ اب ہم جناب ایبٹ آباد کی حدود میں آ گئے۔ یہاں بائیں طرف جو ہے وہ اڈا ہے مین، اور یہ اس طرف سے 1 وے سڑک ہے، دوسری طرف سے آتی ہے۔ اس سے ہم آگے بڑھتے ہیں، اور یہ ایبٹ آباد کے مین سٹی میں اب آپ کو انٹر کرا چکا ہوں۔ مین سٹی کے اندر ہم جا رہے ہیں، اور اس سٹی کے کچھ خوبصورت سے ویوز جو ہے بائی روڈ میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ ساتھ ساتھ دیکھیں، یہ ہمارا مین جو ہے جی سربن چوک آ جاتا ہے۔ سربن چوک جو ہے اس سے ایک راستہ نیچے نواں شہر کی طرف سے نکلتا ہے، جو کہ آپ اگر مری روڈ نتھیا گلی کی طرف سے آتے ہیں تو آپ اس راستے سے اوپر آ سکتے ہیں۔ یہ ایبٹ آباد شہر کے ہی کچھ خوبصورت سے مناظر ہیں جی۔ یہ سربن چوک کے اوپر جناب مین جو ہے بائیں طرف، یہ کسی زمانے میں یہاں بازار ہوتا تھا۔ لیفٹ سائڈ پہ بازار اب بھی ہے، لیفٹ سائڈ پہ جو ہے اس کے ایک بڑا خوبصورت سا چھوٹا سا پارک بھی بنا ہوا ہے، اور یہاں پر سرکاری دفاتر جو ہیں وہ کافی حد تک موجود ہیں۔ اسی طرح یہ جو میں آپ کو سڑک دکھا رہا ہوں جناب، یہ ہمارے کالج روڈ کی سڑک ہے، جس پر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی کالج آتا ہے، اور یہ پہلا کالج ہے۔ یہ ساری حدود جو ہے ایبٹ آباد میں سربن چوک کے دائیں بائیں کی جو راستے جاتے ہیں، وہ کوشش کر رہا ہوں کہ جس حد تک میں آپ کو دکھا سکوں وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ تو یہ کالج روڈ کی یہ جو سڑک ہے، یہ آگے جا کے پھر اسے نواں شہر سے جا کے مل جاتی ہے، جو کہ بیسکلی مری روڈ کے ساتھ ملتی ہے۔ تو یہ جو چوک میں آپ کو دکھا رہا ہوں جی، بڑا زبردست، یہاں پر آرمی کے بے شمار جو ہیں وہ سینٹرز ہیں، بھرتی سینٹر جو ہوتے ہیں، جیسے بلوچ سینٹر ہو گیا، ایف سینٹر ہو گیا، یہ سب تقریباً اسی راستے پر آتے ہیں۔ اور یہاں سے جناب جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو یہ آگے ہمارا سپلائی منڈیاں بازار کا راستہ آ جاتا ہے۔ جو پیچھے میں نے آپ کو چوک دکھایا تھا، آرمی کا ایک سینٹر بھی دکھایا تھا، اس سے سامنے بالکل مری روڈ ہے جو کہ مری کی طرف چلا جاتا ہے، جو آگے نتھیا گلی، ٹھڈیانی اور سارے علاقے۔ یہ جناب اس مین روڈ پر پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول، جسے PMA بھی کہا جاتا ہے، جس سے ٹریننگ لینے کے بعد ہمارے آرمی آفیسرز جو ہیں وہ پورے پاکستان میں سرو کرتے ہیں، اور یہاں سے کئی لوگ چیف آف آرمی سٹاف اور اس طرح کے عہدوں تک جا چکے ہیں۔ یہ پاکستان کی پرانی PMA اکیڈمی ہے، جس سے میں یہ بھرتی کی جاتی ہے، 2nd لیفٹیننٹ بن کے جو ہے وہ پاکستان آرمی کو سرو کرتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا اس کو ہم ذرا کم دکھاتے ہیں کیونکہ فوجی ایریا ہوتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی، اور یہ سڑک جو ہے پھر آگے مانسہرہ کی طرف جاتی ہے۔ اسی طرح یہاں یہ کچھ خوبصورت مناظر میں نے کہا آپ کو دوبارہ بھی دکھاؤں، کچھ ویڈیوز آگے پیچھے ہو جائے گی، لیکن چونکہ میں نے 3-4 دن گزارے تو چھوٹے چھوٹے کلپس ریکارڈ کیے۔ یہ آپ دیکھیں جی، یہ ایبٹ آباد مین شہر کے مناظر ہیں، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سربن چوک بھی آتا ہے، اس سے آگے جاتے ہیں۔ تو یہ خوبصورت ویوز میں نے کہا یہ بھی آپ کو میں دکھا دوں، اور آپ اس کو یقیناً انجوائے کر رہے ہوں گے۔ یہ دیکھیں جی، یہ جو اوپر کی سڑک ہے نا، جو تحصیل میونسپل کارپوریشن وغیرہ کے آفیسز سے ہو کے اور واپس جو مری روڈ والا چوک ہے جو میں ابھی آپ کو دکھا چکا ہوں، اس میں آ جاتی ہے۔ یہ اس طرح 2-3 راستے ہیں، اور پھر جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم
اس راستے کو اس طرح سے انجوائے کرتے ہیں، اور یہ سیدھا جا کے اس میں مری روڈ چوک میں جا لگتا ہے، جہاں پر ایف ایف ریجمنٹ کی جو سینٹر ہے وہ بھی بنا ہوا ہے۔ تو یہ بارش میں کچھ ویوز تھے، میں نے 3-4 دن گزارے، چھوٹے چھوٹے ویوز میں نے آپ کے لیے ریکارڈ کیے۔ تو یہ معذرت ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، کچھ آگے پیچھے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن مقصد آپ کو ایبٹ آباد دکھانا ہے۔ یہ جی جب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، سربن ہوٹل آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ سربن چوک کی مناظر ہے، کیونکہ یہ مین چوک ہے۔ اس سے دائیں بائیں 3-4 جو ہے جگہ مین امپورٹنٹ راستے ہیں، آفیسز ہیں، پارک ہیں۔ اس طرح ہم یہ دیکھیے اب پبلک پارک آ گیا ہے، تو یہ سب جو ہے اسی راستے پر آتے ہیں۔ اور اگر اس کے دوران ایک اور بھی چیز ہے کہ اگر آپ مری روڈ پہ آگے جاتے ہیں تو آپ کو نواں شہر کی طرف اندر جانا پڑتا ہے۔ جب اندر داخل ہوتے ہیں تو چیئر لفٹ کا ایریا بھی ہے، وہ بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو میرے پچھلے ولاگز میں موجود ہے۔ تو یہ جو منظر میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ مجھے ذاتی طور پہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ اس چڑھائی کے بعد پھر ایک دم سے ڈھلان شروع ہوتی ہے، اور یہ بیسکلی شاہراہ ریشم ہے جو آگے مانسہرہ کی طرف جاتی ہے۔ اس وقت ہم ابھی بھی مین جو ایبٹ آباد ہے اس کے اندر ہی موجود ہے، اور آپ کو یہ چھوٹے چھوٹے ویوز دکھا رہے ہیں۔ یہ جو سڑک ہے جی، یہ آگے چلی جاتی ہے کام سیٹ یونیورسٹی کی طرف، جو کہ اس کے اندر ایبٹ آباد کے اندر ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے، کام سیٹ یونیورسٹی۔ میرا خیال ہے کہ جو رقبے کے لحاظ سے یہ یونیورسٹی تقریباً ایبٹ آباد میں سب سے بڑی یونیورسٹی ہے۔ اور اسی طرح یہاں پر یہ جناب آپ دیکھتے ہیں، یہ مری روڈ کے اوپر آتا ہے، ہاکی اسٹیڈیم ہے۔ میں نے کہا اس کا بھی تھوڑا سا ویو، اور یہ آپ کچھ بادل، کچھ نیلا آسمان، یہ اتنے خوبصورت مناظر ہوتے ہیں، شاید میں کیمرے سے اس کو کلیئر نہیں کر پا رہا۔ تو یہ راستے میں آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں کہ ایبٹ آباد کتنا خوبصورت ہے۔ یہ میں آپ کو ایبٹ آباد کی بیوٹی دکھا رہا ہوں، مین سٹی کی، اور کوشش کر رہا ہوں کہ اس کے دائیں بائیں جتنی چھوٹی چھوٹی جگہ ہے وہ ساری آپ کے سامنے لے آؤں۔ یہ مین مری چوک ہی ہے۔ اسی طرح یہ ہمارا بڑا جو ہے ایبٹ آباد کا سربن چوک ہے، جس کو پیچھے بھی میں نے آپ کو بتایا، اس کے کچھ اور ویوز آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اس سے کافی سارے یہ فوارہ چوک آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ فوارہ چوک جو ہے ایبٹ آباد کی ایک بڑی خوبصورت پلیس ہے، اور یہ ساری بیسکلی شاہراہ ریشم کے اوپر موجود ہیں۔ جب بھی آپ ایبٹ آباد میں انٹر ہو جاتے ہیں تو پھر آپ دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی ان سڑکوں کو، جگہوں کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ جس طرح یہ دوبارہ میں آپ کو خوبصورت منظر دکھا رہا ہوں، پی ایم اے کاکول کا، پاکستان ملٹری اکیڈمی، پی ایم اے، یہ اس کاکول اس علاقے کا شروع کا نام تھا۔ اب تو یہ پی ایم اے اکیڈمی کے نام سے جو ہے زیادہ مشہور ہے، لیکن اس کا بیسک نام جو ہے وہ کاکول ہے، تو اس لیے اس کو ہمارے یہاں کے مقامی لوگ پی ایم اے کاکول کہتے ہیں۔ یہ خوبصورت سے مناظر یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اس کے بالکل تھوڑا سا پی ایم اے کاکول کی اکیڈمی سے پہلے ایبٹ آباد سے جب آپ مانسہرہ کی طرف نکلتے ہیں، مین ہائی وے پہ آتے ہیں جسے ہم شاہراہ ریشم کہتے ہیں، تو اس پر یہ خوبصورت مناظر آپ کو دید نظارہ دیتے ہیں، اور اتنا مزہ آتا ہے کہ ایبٹ آباد جب آپ حویلیاں سے انٹر ہی ہوتے ہیں تو آپ کی تھکن جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ مین جی ٹی روڈ سے میں نے آپ کو بتایا، ادروائز اگر آپ موٹر وے پہ جاتے ہیں تو پھر آپ ان خوبصورت نظاروں کو مس کر دیتے ہیں، کیونکہ موٹر وے جو بائی پاس ہے وہ اسی سڑک پر آگے جا کر مانگل انٹرچینج کے نام سے آتی ہے۔ یہ خوبصورت ایڈیٹوریم ہے جی، جلال بابا ایڈیٹوریم، اس کی میں کچھ تصاویر دکھائیں، اور یہ ہرنوئی ہے۔ جب آپ نتھیا گلی کی طرف سے آتے ہیں تو یہ خوبصورت سا علاقہ آپ کا استقبال کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ ایبٹ آباد میں ہی آتا ہے۔ یہ کام سیٹ یونیورسٹی بھی میں نے آپ کو دکھائی، اس کی کچھ پکچرز میں نے بنائی تھی اپنی، تو میں نے کہا یہ بھی آپ کی نظر کروں، اور اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر